السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 28. کم آن ہری اپ امائمہ. اس نے اکتا کر دوبارہ سے کال بیل پر ہاتھ رکھا تھا. وہ کافی دیر سے بیل بجا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن امائمہ دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس نے تھک ہار کر ڈپلیکیٹ چابی نکالنے کے لیے لیپ ٹاپ کا بیگ کھولا تھا. اس کی 2 کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی. ان کے ساتھ بحث کر کر کے اس کے دماغ کا اچھا خاصا فالودہ بن گیا تھا. سر میں درد ہونے لگا تھا، اسی لیے وہ روٹین سے ذرا پہلے واپس آ گیا تھا. کہاں ہو یار؟ دیکھوں ذرا، صبح جیسی چھوڑ گیا تھا ویسی ہی ہو یا اب خوبصورت ہو گئی ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ امائمہ اگر اوپر بیڈ روم میں ہے تو سن کر نیچے آ جائے. اس نے لیپ ٹاپ کاؤچ کے سامنے پڑی تپائی پر رکھا تھا، پھر فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگا تھا. گھر میں سناٹا ہی تھا، باتھ روم سے بھی پانی کی آواز نہیں آ رہی تھی. کیا زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو؟ اللہ میرے نصیب. وہ اسے چڑھانے کے لیے ایسے جملے بولتا رہتا تھا. امائمہ کا جوابی جملہ پھر بھی سنائی نہیں دیا تھا. وہ پرسوچ انداز میں آگے بڑھا تھا. گھر میں بے ترتیبی کا احساس ہر چیز پر حاوی تھا. خوبصورت ہو گئی ہو تو نخرے بھی ہو گئے ہیں. ملکہ عالیہ نیچے آ جائیے. وہ پھر چلایا تھا، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا. اس نے لمحہ بھر سوچا تھا اور پھر وہ کسی اور نتیجے پر پہنچا تھا. امائمہ کی بچی، یہ سونے کا وقت ہے کیا؟ اس نے گہری سانس بھر کر چلا کر کہا تھا، پھر پانی کی بوتل واپس اس کی جگہ پر رکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا. لیکن اوپر پہنچ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ امائمہ گھر نہیں ہے. اس کا موڈ یک دم آف ہونے لگا. امائمہ غائب تھی اور گھر کی لائٹس سب جل رہی تھیں. اس لڑکی کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ایسی حماقتیں مت کیا کرے. اس نے غیر ضروری روشنیاں گل کرتے ہوئے سوچا تھا. پھر وہ اکتا کر بستر پر گر گیا. اس نے تنقیدی نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا تھا. ہر چیز بکھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ بیڈ پر پڑا بلینکٹ بھی تہ لگا کر اس کی جگہ پر نہیں رکھا گیا تھا. اس کو سلیقے سے رکھنے کی شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی. ہر چیز بے ترتیب ہو رہی تھی. اس کا موڈ مزید خراب ہونے لگا. امائمہ کی توجہ گھر سے بالکل ہٹتی جا رہی تھی. وہ پہلے کی طرح گھر کی صفائی ستھرائی پر بالکل دھیان نہیں دیتی تھی، بلکہ کئی دن ویکیوم کلینر کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی. جھاڑ پونچھ کرنا تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا. حالانکہ یہی کام پہلے وہ اتنی دل جمعی سے کرتی تھی کہ عمر کو اسے ٹوکنا پڑتا تھا کہ یہاں اتنی گرد نہیں ہوتی، اس لیے اتنی محنت مت کرو. جبکہ امائمہ صفائی ستھرائی سے فراغت کے بعد بھی ہاتھوں سے نادیدہ گرد صاف کرتی نظر آتی تھی. اور اب عمر کو ٹوکنا پڑتا تھا کہ کچرا جمع ہو رہا ہے، ڈسٹنگ نہیں ہوئی. عمر جس روز ٹوک دیتا اس روز امائمہ کچھ صفائی ستھرائی کر لیتی تھی، ورنہ کئی دن ایسے ہی گزر جاتے تھے. عمر کو یہ سب باتیں شاید اتنی ناگوار گزرتی نہ ہی محسوس ہوتی اگر اس نے امائمہ کو یہی سب بہت محنت اور دھیان سے کرتے نہ دیکھا ہوتا. وہ بہت سلیقہ مند تھی اور ایسی بے ترتیبی اس کی طبیعت کا حصہ نہیں تھی. تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا. وہ کچن کے کاموں سے بھی جان بچاتی نظر آتی تھی، جبکہ یہی کام پہلے اس کو بہت پسند تھے. وہ اس سے اس کی پسند پوچھ کر کھانے بنایا کرتی تھی، اور اب ہفتہ ہو چلا تھا اور وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ کالے چنوں کا گاڑھے شوربے والا سالن بنا کر کھلاؤ، تو وہ بھول جاتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اب وہ کھانا پکانے سے بھی چڑنے لگی تھی. وہ اکثر کھانا بناتی ہی نہیں تھی، یا پھر بناتی بھی تو ایسی چیزیں جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتی تھیں. کھانے کی میز پر اب زیادہ تر ابلی سادی نوڈلز، تلے ہوئے مرغی یا مچھلی کے قتلے اور فرائز موجود ہوتی. وہ جب لندن آئی تھی
تو عمر کو ٹوکتی تھی کہ ریڈی ٹو کوک چیزوں سے پرہیز کیا کرو، اور اب وہ گروسری خود کرنے جاتی تھی تو فریزر ایسی ہی چیزوں سے بھری رہنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ گھر سے باہر جاتے تھے تو عمر اس کو تلقین کرتا تھا کہ راستوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، تو وہ نظر انداز کرتی رہتی، اور اب وہ اتنا باہر جانے لگی تھی کہ گھر تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ عمر اس پہلو کو نظر انداز کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں کسی کی غیر موجودگی کو انا کا مسئلہ بنانا شخصی آزادی کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اب یہ اکثر ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ امائمہ اپنے والدین کو مس کرتی تھی، اور وہ اعتراف کر بھی چکی تھی۔ اسی لیے عمر نے شہروز سے بات بھی کی تھی تاکہ پاکستان جانے کا کوئی منصوبہ بنا سکے، لیکن یہ سب راتوں رات تو نہیں ہونے والا تھا۔ مگر امائمہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس نے اگر ایسا رویہ شروع میں اپنایا ہوتا تو عجیب نہ لگتا، لیکن اب اتنے مہینے گزر جانے کے بعد وہ یکدم ایسی ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتی جاتی تھی بلکہ زود رنج بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منٹ میں آنسو آ جاتے تھے، اور استفسار پر صرف یہی کہتی کہ امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، اس کی خاطر پاکستان بھی جا رہا تھا، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل تھا؟ اسے محسوس ہوتا تھا امائمہ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ اسے چھپا رہی ہے، اور اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ اسے اس کی فکر تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اسی لیے وہ خود کو سمجھاتا تھا کہ یہ فطری سی بات ہے، امائمہ اپنے والدین کے لیے اداس ہے اسی لیے لاپرواہ ہو جاتی ہے۔ وہ بھی تو 3 مہینے کے لیے پاکستان جاتا تھا تو اپنے گھر والوں بالخصوص ممی کے لیے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ پھر امائمہ کو تو 1 سال ہونے والا تھا، اسی لیے اس کا جی گھر سے اچاٹ ہو جاتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے موزے پاؤں سے علیحدہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بیڈ پر جس رخ سے لیٹا تھا وہاں سے سامنے والی دیوار پر امائمہ کی لگی بڑی سی تصویر بالکل واضح نظر آتی تھی۔ یہ تصویر بہت پرانی تھی اور عمر نے امائمہ کے آنے سے بھی پہلے یہ تصویر انلارج کروا کر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس تصویر میں نظر آنے والے چہرے کا اسیر تھا۔ اس نے امائمہ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس نے شہروز کو بھی کبھی طریقے سے نہیں دیا تھا۔ اس کے استفسار پر وہ ہمیشہ مذاق میں کہتا تھا کہ اس نے امائمہ کو خواب میں دیکھا تھا، جس پر شہروز اس کا خوب ریکارڈ لگاتا تھا، لیکن عمر کو لگتا تھا یہی سچ ہے۔ وہ ہمیشہ سے امائمہ جیسی لڑکی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے خوبصورتی متاثر کرتی تھی، لیکن امائمہ میں صرف خوبصورتی نہیں تھی جسے عمر نے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کیا تھا۔ امائمہ سے پہلے اس کی زندگی میں 2 لڑکیاں آئی تھیں جن کے ساتھ اس کا ٹھیک ٹھاک افیئر چلا تھا، اور وہ دونوں بھی کافی خوبصورت تھیں، لیکن ان دونوں نے اسے ایک سبق سکھایا تھا، اور وہ یہ کہ عورت کے لیے صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ کچھ اور چیز ہے جو مرد کو عورت کا اسیر بنا دیتی ہے، اور یہ چیز اسے امائمہ میں نظر آئی تھی۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب وہ گریجویشن کے بعد پاکستان گیا تھا۔ پاکستان جا کر وہ ہمیشہ خوش ہوتا تھا۔ وہاں چاہنے والے رشتہ دار تھے اور وہاں شہروز تھا جس سے اس کی خوب جمتی تھی، اور شہروز کے دوستوں کا بھی وہ دوست تھا۔ وہ سب اسے رائل پروٹوکول دیتے تھے جس کی بنا پر وہ کبھی بور نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سال شہروز کے ایگزامز تھے، وہ اور اس کے سب دوست مصروف تھے تو اس کا زیادہ وقت پھپھو کے گھر زارا کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہاں ہی اس نے ایک روز زارا کے لیپ ٹاپ پر اسی کی لگائی ہوئی ایک سی ڈی پر امائمہ کو دیکھا تھا۔ وہ کالج کے کسی پروگرام کی ریکارڈنگ تھی جس میں رومیو جولیٹ پیش کیا گیا تھا۔ یہ جولیٹ کا کردار تھا جس نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کا لمبا سفید گھیردار فراک، اس کے شہد رنگ گھنگریالے لمبے بال، اور اس کے سر پر ٹکا ننھا تاج، ہر چیز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔
لیکن ایک چیز جس نے عمر کو پلکیں نہ جھپکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ تھا اس کی شخصیت کا وقار، اس کے وجود سے چھلکتی تمکنت اور اس کی آنکھوں میں چھپا اپنے کچھ ہونے کا احساس۔ وہ بول رہی تھی تو اس زوم کے ساتھ کہ دنیا صرف اس کو سنے گی، وہ چلتی تھی تو اس فخر کے ساتھ کہ زمانہ ساتھ چلے گا، اور وہ پلکیں جھپکتی تو اس اعتماد کے ساتھ کہ روشنی اس کی آنکھوں کی محتاج ہے۔ عمر نے بہت بار اس ریکارڈنگ کو دیکھا۔ اسے لگتا تھا امائمہ جولیٹ نہیں ہے بلکہ کوئی ملکہ ہے یا جادوگرنی جو لوگوں کو پتھر کا بنا سکتی ہے۔ ان دنوں اس کی زارا کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ سوچ کر نہ سکا کہ وہ مذاق نہ اڑائے۔ پھر ان کی دادوں کا اچانک انتقال ہو گیا تو ان کے دکھ میں وہ سب بھول بھال گیا، لیکن واپسی میں غیر ارادی طور پر وہ سی ڈی بھی اس کے سامان میں آ گئی کیونکہ اس نے وہ زارا کو واپس ہی نہیں کی تھی۔ بعد میں بھی وہ کبھی کبھار وہ ریکارڈنگ دیکھا کرتا تھا لیکن اس میں محبت جیسے کسی جذبے کا عمل دخل نہیں تھا، بس وہ لڑکی اسے اچھی لگتی تھی۔ اور پھر 3.5 سال بعد اس نے اسی لڑکی کو شہروز کی کلاس میٹ کے روپ میں دیکھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر گلابی اسکارف، آنکھوں پر سن گلاسز، کندھے پر لٹکا بیگ اور ہاتھ میں پکڑی کتابیں۔ ایسا کیا تھا جس کے قیمتی ہونے کا احساس اس لڑکی کی شخصیت میں وہ زوم پیدا کرتا تھا کہ اس کے وجود سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں؟ یہی وہ روشنیاں تھیں جس کی بدولت عمر نے اسے فوراً پہچان لیا تھا، اور تب اس نے جانا تھا کہ عورت صرف خوبصورت ہو یہ کافی نہیں ہوتا، اسے پروقار ہونا چاہیے، اپنے وجود پر نازاں ہونا چاہیے اور اپنی شخصیت پر فخر ہونا چاہیے، تبھی وہ مکمل عورت بنتی ہے۔ اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ تب بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے اپنے لیے بس مناسب لگی تھی، مناسب ترین، ایک اچھی لڑکی۔ سو اسے جو چیز اچھی لگ جاتی تھی وہ اس کے حصول کے لیے آخری حد تک جاتا تھا، اور تب اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی تھی کہ کوئی اسے جذباتی یا جلد باز کہے گا۔ امائمہ کے سلسلے میں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ اس کو پا کر وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ ان کے رشتے میں کچھ مسائل آئے بھی تو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ جھڑ کر گرتے رہے۔ وقت نے ان کو بے حد قریب کر دیا تھا، اور تب عمر اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ زندگی میں استحکام آ گیا تھا اور امائمہ بھی اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن گزشتہ چند ہفتے میں جو صورتحال ہو چکی تھی وہ عمر کو مضطرب کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ممی، آپ کو ایک بار بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ عمر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا کہ عمیر کے بولنے کی آواز باہر کوریڈور تک سنائی دی۔ اس کے پاس ہمیشہ ہی گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہوا کرتی تھی۔ اپنے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد بھی اس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ اپنی ہی چابی استعمال کی تھی۔ وہ ڈور بیل بجا کر کبھی بھی اندر نہیں آتا تھا، مگر آج وہ کچھ پزل سا ہو گیا تھا۔ شاید ایسا نہ ہوتا اگر وہ ممی کا اگلا جملہ نہ سن لیتا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ تمہیں پتا ہے نا وہ آنے والا ہے، میں ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ممی کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی اکتائی ہوئی ہیں۔ عمر تذبذب میں گھر کر سوچنے لگا کہ وہ 2 قدم چل کر اندر داخل ہو جائے یا 2 قدم پیچھے ہٹ کر باہر نکل جائے۔ اسے آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ممی ہمیشہ سے ہی اس کی سہیلی رہی تھیں۔ ممی نے کبھی اس سے کوئی بات مخفی نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح اسے کوئی بھی بات پتہ چلتی تو بتانے کے لیے سب سے پہلے ممی کی ذات ہی تلاش کرتا تھا۔ وہ ابھی بھی بہت پرجوش اور خوشگوار انداز میں آیا تھا، لیکن ممی اور عمیر کی باتیں سن کر وہ خوشگواریت بھی زائل ہونے لگی تھی۔ ممی، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
عمیر کا انداز جارحانہ تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی بات میں ناکام ہو جانے پر اسی طرح کا انداز اپنا لیتا تھا، اور تب عمر کو اس میں اپنی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ اب ختم بھی کرو عمیر، میں پہلے ہی بیزار بیٹھی ہوں۔ ممی کی آواز میں اب خفگی بھی تھی۔ ان کی آواز اب زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ کچن میں آ گئی تھی جو داخلی دروازے کے قریب تھا۔ عمر کا حوصلہ بس اتنا ہی تھا۔ ممی کے اس طرح کہنے پر وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو کر آگے بڑھا تھا۔ ممی، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے۔ پھر عمیر تو دوبارہ سے نارمل ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑے باؤل میں چمچ چلانے لگا، جبکہ ممی کے چہرے پر پریشانی اور اکتاہٹ کے آثار واضح تھے۔ انہوں نے چند ثانیے عمر کی شکل دیکھنے میں گزارے اور پھر بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھیں، اچھے ٹائم پر آ گئے ہو، میں سمجھی تھی شاید دیر سے آؤ گے۔ بیٹھو، لنچ کر کے آئے ہو؟ میں نے ماش کی دال کے دہی بڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے پلیٹ بنا دوں؟ املی پودینے کی چٹنی کے ساتھ، بہت اچھے بنے ہیں، تمہارے ابو کافی تعریف کر رہے تھے۔ عمر نے چہرے کا انتہائی برا زاویہ بنایا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا کہ اسے ایسے ٹالنے کی کوشش کی جاتی۔ اس نے عمیر کی جانب دیکھا جو ان دونوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے پر فوراً نظریں ہٹا کر پھر سے کارن فلیکس کھانے لگا۔ عمر نے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ تم بتاؤ گے یا تمہارے پاس بھی املی پودینے کی چٹنی والے ماش کی دال کے دہی بڑے ہی ہیں؟ اسے غصہ آنے لگا تھا اور اس سے غصہ چھپایا بھی نہیں جاتا تھا۔ ممی، بتا دوں؟ عمر نے ممی کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر کو مزید غصہ آیا۔ اوکے، ایز یو وش، کھائیں آپ لوگ ماش کی دال کے دہی بڑے چٹنیاں ڈال ڈال کر، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ممی جانتی تھی کہ وہ اسی طرح ناراض ہو کر چلا بھی جائے گا۔ انہوں نے گہری سانس بھری، پھر ہاتھ میں پکڑا کچن ٹاول سلیب پر رکھ کر اس کی جانب آ گئی تھیں۔ تم جاؤ یہاں سے، انہوں نے عمیر کو اشارہ کیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ کریں بات۔ عمر تڑپ کر بولا تھا۔ اسے گھر میں کوئی بھی بڑا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ عمیر، ممی نے گھرک کر کہا تھا، مجھ سے رکھ لیں سارے سیکرٹ، بلکہ ایسا کریں مجھے بوتل میں ڈال کر ڈھکن لگا دیں اور فریج میں رکھ دیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا۔ بیٹھو، ممی نے عمیر کے جانے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو منہ سے ایک بھی لفظ کہے بغیر وہ جتا چکی تھی کہ ان کا مزاج برہم ہو چکا ہے۔ ہر بات میں عجلت کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دو عمر، تم اب چھوٹے بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو۔ میں جانتی تھی اگر تمہارے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو تم اسی طرح میرا دماغ چاٹو گے۔ میں نے روکا بھی تھا عمیر کو، مگر وہ بھی تمہارا ہی بھائی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر جیسے انہوں نے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا۔ عمیر آج اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لوٹن گیا تھا۔ وہاں اس نے امائمہ کو دیکھا، ایک کیفیٹیریا میں۔ انہوں نے رک رک کر بات مکمل کی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یک دم خفگی سے حیرانی میں منتقل ہوئے۔ واٹ؟ کہاں دیکھا؟ الفاظ میکان کی انداز میں اس کے منہ سے نکلے۔ لوٹن میں، انہوں نے دہرایا، پھر جیسے اسے نارمل کرنے کی غرض سے بولی، یہ کوئی اتنی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ امائمہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ اس کا اور تمہارا پرسنل میٹر ہے، لیکن وہ ایک بار پھر اٹک گئی تھیں۔ لیکن عمر ساکت بیٹھا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عمر، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستانوں کے لیے برٹش پالیسی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں خود اب دور دراز کے علاقوں میں اکیلے جاتے گھبراتی ہوں، حالانکہ میں کتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں، اور پھر ایسی سائٹ پہ جانے کو تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہاں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے سب یہیں آس پاس بکھرے ہیں۔
اتنی دور جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ علاقہ اب زیادہ اچھی شہرت نہیں رکھتا، اخبارات میں کتنا ذکر آنے لگا ہے، وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ علاقہ باقاعدہ ریڈیکلز مسلمز کا گڑھ بن چکا ہے۔ میں عمیر کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ وہاں کس لیے جاتا ہے، تو امائمہ تو بالکل انجان ہے، اسے آئے تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اسے خاموش پا کر انہوں نے پوچھا تھا۔ عمر بدقت مسکرایا اور پھر اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ممی آپ بھی نا ذرا سی بات کو ہارر مووی بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا لوٹن میں، دراصل اب غیر قانونی طور پر آئے ہوئے لوگوں پر سختی شروع ہو گئی ہے نا، تو اس لیے آئے دن وہاں کا ذکر آتا رہتا ہے اخباروں میں۔ اور امائمہ صاحبہ بھی روز روز نہیں جاتی ہیں اس طرف، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے بتایا تھا مجھے۔ اسے بیٹھے بٹھائے گھومنے پھرنے کا شوق ہو گیا ہے، اپنا روٹ سینس بہتر بنانے کا کریز ہو گیا ہے، ڈے کارڈ لے لیتی ہے اور پھر سارا دن خجل ہوتی ہے۔ اچھا ہے نا، گھر میں رہ کر بھی کیا کرے گی؟ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ممی کو اس کا انداز نارمل لگے۔ ممی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی، میں نے عمیر کو کہا بھی تھا، بہرحال تم اپنے ابو کے سامنے بات مت کرنا ورنہ وہ پریشان ہوں گے، اور پلیز امائمہ کو بولو کہ تھوڑا محتاط رہے تو اچھا ہے۔ انہوں نے نصیحت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ عمر نے سابقہ انداز میں گردن ہلائی اور پھر بولا، میرے دہی بڑے پیک کر دیں۔ اس نے ریموٹ اٹھا لیا تھا اور مانچسٹر یونائٹڈ کا کوئی پرانا میچ لگا کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ ممی سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں اب ہمت نہیں تھی۔ وہ امائمہ کے رویے سے پہلے ہی پریشان تھا۔ وہ کچھ عجیب طرح کا برتاؤ کرنے لگی تھی اور مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آیا اسے کوئی پریشانی ہے۔ اس دن بھی وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اگلوا نہیں پایا تھا۔ اس کے استفسار پر امائمہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کافی پینے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی تاکہ کچھ تازہ ہوا بھی کھا سکے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں گھڑی سی چلنے لگی تھی۔ ریڈیکل مسلمز کے علاقوں میں امائمہ کا آنا جانا حیرانی ہی نہیں، پریشانی کی بات بھی تھی۔ اسے امائمہ کی عادت کا پتہ تھا، وہ مذہبی تنگ نظری کا شکار تھی۔ اسے امائمہ کے ساتھ ہونے والا اپنا جھگڑا یاد آنے لگا۔ اس نے کتنی بحث کی تھی اس کے ساتھ کہ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اسے سب یاد آنے لگا تھا اور وہ الجھتا جا رہا تھا۔ وہ بہت بے چینی کے ساتھ گھر واپس آیا تھا اور اس نے بیل بجانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے جیسے یقین تھا کہ امائمہ گھر موجود نہیں ہوگی، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا یقین غلط ثابت ہوا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باتھ روم میں تھی۔ عمر فلور کشن پر بیٹھ گیا تھا، وہیں زمین پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ یہ عمر کا پرانا لیپ ٹاپ تھا لیکن اب یہ امائمہ کے استعمال میں تھا۔ عمر کو احساس جرم تو محسوس ہوا لیکن اس نے پھر بھی امائمہ کا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ ہسٹری چیک کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ دیکھتا جاتا تھا اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات بڑھ رہے تھے۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا اور اٹھ کر کچن کے مختصر سے شیلف کی طرف آیا تھا۔ امائمہ کا آئی فون اکثر وہیں پڑا ہوتا تھا لیکن آج وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ عمر نے بجلی کسی تیزی سے ٹی وی کے ریک کو چیک کیا تھا، وہاں بھی فون نظر نہیں آیا تھا، لیکن عمر کی نگاہ نے اسے فلور کشن کے قریب زمین پر پڑا دیکھ لیا تھا۔ امائمہ اسے وہیں رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ عمر نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا اور اسے بھی چیک کرنے لگا تھا۔ اس کی پیشانی پر تیوریاں بڑھ رہی تھیں۔ امائمہ نے لوٹن اور راچ ڈیلز کے متعلق لاتعداد ویب پیجز کھولے ہوئے تھے۔ اس نے فون سے بل ادا کیے ہوئے تھے۔ لوٹن تک جانے کے لیے کوچ کی بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ عمر کو اس کی ہسٹری میں 3 بار بکنگ کی ای میلز ملی تھیں۔ وہاں لوٹن اور راچ ڈیل کے روٹس کے مختلف نقشے محفوظ تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سب دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف آ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ تم کب آئے؟ امائمہ کی آواز عقب سے سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔
وہاں کچھ تصاویر ملی تھیں جو دیکھنے میں بہت پرانی سی لگتی تھیں۔ یہ تصاویر کسی اخبار میں سے کھینچی گئی تھیں، لیکن وہ اتنی واضح نہیں تھیں۔ ایک تصویر کسی کلاس روم کے باہر لی گئی تھی۔ وہ تصویر کسی سیشن کے اختتام پر لی گئی تھی جس میں 3 پوزیشن ہولڈرز کے چہرے واضح تھے۔ ایک تصویر میں بہت سے لڑکے ترتیب سے کھڑے تھے۔ ایک لڑکے کے چہرے کے گرد دائرہ کھینچا تھا۔ عمر اس لڑکے کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو ضرور پہچانتا تھا۔ وہ بہروز بھائی تھے۔ کیا کر رہے ہو عمر؟ امائمہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر اب کی بار اس کی جانب مڑا تھا۔ یہ تو اب تمہیں بتانا پڑے گا امائمہ، کیا کر رہی ہو تم؟ عمر کی آواز بے حد سرد تھی۔ امائمہ کے چہرے کا اڑتا رنگ اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ امائمہ اب بول بھی دو، بتا دو سب، اس سے زیادہ صبر نہیں ہے مجھ میں۔ وہ سابقہ انداز میں بولا تھا۔ اس نے امائمہ کو چہرہ صاف کرتے دیکھا۔ وہ دیوار سے لگ گئی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ تمہیں سن کر شوق لگے گا، لیکن اب چھپانا بیکار ہے۔ میرا ایک بھائی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اتنا ہی بولی تھی کہ عمر کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ نور محمد، مجھے پتا ہے، آگے بولو، عمر نے کہا تھا۔ شوق امائمہ کو لگ گیا تھا۔ نور محمد کے ماموں روچڈیل میں رہتے تھے۔ ماموں بہت سالوں پہلے اس چھوٹے سے قصبے نما شہر میں آئے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں اور کئی گھنٹے اوور ٹائم کر کے کچھ رقم جمع کی اور پھر پاکستان میں اپنے آبائی گھر اور ترکے میں ملنے والی رقم اکٹھا کر کے یہاں اپنا کاروبار جمایا تھا۔ ان کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی شاپ تھی جو اچھی چلتی تھی۔ 2000 میں نور محمد روچڈیل آ گیا۔ وہ ایک عرصے سے دوائیاں کھا رہا تھا، لیکن جگہ اور ماحول کی تبدیلی نے تریاق کا کام کیا۔ وہ تیزی سے بہتر ہونے لگا۔ روچڈیل آنے سے پہلے اور بعد میں بھی اس کی ذہنی رو نہیں بھٹکی تھی۔ اسے دورے پڑنا بند ہو گئے تھے۔ ماموں نے اسے اپنی دکان پر ہی کام دے دیا تھا۔ ان کے پاس ایک پارٹ ٹائم ملازم تھا جو ہفتے میں 5 دن آتا تھا۔ نور محمد کی وجہ سے انہیں کافی سہولت ہو گئی تھی۔ وہ صبح ماموں کے ساتھ ہی آ جاتا، دکان کھولنے میں ان کی مدد کرتا، جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی کرتا اور چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیتا، شیلفز کو ارینج کر دیتا، ڈسپلے پر رکھی چیزوں کو ترتیب سے رکھتا جاتا۔ پہلے بھی اس کی زندگی میں ڈسپلن کے علاوہ تھا ہی کیا، سو یہی اس کے کام آنے لگا۔ ماموں کو اس کے کام نے مطمئن کر دیا تھا، جبکہ ان کی فیملی کو بھی اس کا لیا دیا انداز اور بلا وجہ ٹوہ نہ لینے کی عادت پسند آئی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی اب پہلے کی طرح نور محمد سے بے تکلف نہیں تھے۔ ویسے بھی ان کا سامنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ماموں کا 2 بیڈ کا 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والی منزل انہوں نے چند بیچلرز کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ نور محمد کو بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ اس کو ملا کر وہ 7 لوگ تھے۔ سب کے سب پاکستانی تھے اور سب اپنی اپنی جگہ مشکلات کا شکار تھے۔ وہ سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ان کے پاس اپنے دکھوں پر کڑتے رہنے کے بعد اتنا وقت ہی کہاں بچتا تھا کہ وہ نور محمد جیسے کسی شخص سے بات کرتے۔ نور محمد کو اس لیے ہی وہاں رہنے میں مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن رہتا۔ اسے کم گوئی اس قدر عزیز ہو گئی تھی کہ وہ اکثر اوقات چاہتے ہوئے بھی بول نہ پاتا۔ بولنے کے مواقع یوں بھی ملتے ہی کب تھے۔ وہ صرف کھانا کھانے کی غرض سے رات کو مومانی کے پاس نچلے پورشن میں جاتا تھا۔ مومانی نے اسے بہت جلد یہاں کے طور طریقے اور قاعدے قوانین سمجھا دیے تھے۔ وہ اپنے لیے فرائر میں نگیٹس اور فرائز تل سکتا تھا۔ اسے مرغی مچھلی کے قتلے گرل کرنے اور کیچپ مائونیز لگا کر سینڈوچ بنانے بھی آ گئے تھے، یا بعض اوقات وہ سادہ بن میں کریم لگا کر دودھ کی بوتل کے ساتھ ڈنر کے طور پر کھا لیا کرتا تھا۔ مومانی کا موڈ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا دیتی یا اسے بتا دیتی کہ وہ خود کچھ بنا لے۔ نور محمد کی زندگی میں ہلچل تو پہلے بھی نہیں رہی تھی، اب تو جیسے جمود طاری ہو گیا، مگر اسے یہ جمود عزیز تھا۔ یہاں آنے سے پہلے کہیں نہ کہیں اسے
موہوم سی امید تھی کہ اس کے ابو اسے روک لیں گے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے دل میں ابو کے لیے اب کوئی جگہ نہیں پاتا تھا۔ اسے کسی کی یاد نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی امی کی کسی کال کو نہیں سنتا تھا اور خط لکھنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بھلا کر خوش تھا۔ اس کی یہ خوشی شاید اسی طرح برقرار رہتی اگر اس کے ماموں اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کر دیتے۔ نیک فرما بردار اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں اس نعمت کے معاملے میں بڑا ہی نامراد ثابت ہوا۔ پیسہ کما لیا، دولت جمع کر لی، مگر اولاد کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ ماموں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے یاسیت سے کہا۔ کام ختم کر کے نور محمد نکلنے لگا تھا جب انہوں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ملازم پہلے ہی جا چکے تھے۔ ماموں کافی دکھی لگ رہے تھے اور شاید ان کو کسی سامے کی ضرورت تھی۔ نور محمد کو ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تکلیف ہوئی، لیکن کسی کے دکھ کو کم کرنے کے لیے دلاسا کیسے دیا جاتا ہے یہ اسے نہیں آتا تھا۔ اس نے ماموں کے گھر میں کشیدہ صورتحال کو پہلے بھی محسوس کیا تھا، لیکن وہ کسی سے استفسار نہیں کرتا تھا۔ اسے ماموں کے دونوں بیٹوں اور اکلوتی بیٹی کی آزادانہ روش پر حیرت بھی ہوئی تھی، مگر وہ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا۔ ماموں کے دکھ کے اظہار کے بعد اس نے یاد کرنا چاہا کہ اسے ان سب کے درمیان تعلقات نارمل لگتے تھے یا نہیں۔ اسے یاد آیا اس نے ان سب کو آپس میں گفتگو کرتے بہت کم دیکھا تھا۔ ماموں کے دونوں بیٹے دکان پر بہت کم آتے تھے، اسی طرح ان کی بیٹی بھی بدمزاج اور نخریلی سی تھی۔ وہ آپس میں جب بھی بات کرتے اس پر جھگڑے کا گمان ہوتا۔ مومانی بھی عجیب لاپرواہ سی عورت تھیں۔ وہ یا تو ٹی وی دیکھتی رہتی یا کدو کے بیج چھیل چھیل کر پھانکتی رہتی، یا اپنی جوڑوں کے درد کی بیماری کا رونا روتی رہتی، یا پھر ان کے وہ رشتہ دار جو یہاں مقیم تھے ان کے ساتھ فون پر گپے لڑاتی رہتی۔ نور محمد نے یہ سب یاد کرتے ہوئے ماموں کا چہرہ دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ غمزدہ لگنے لگے۔ ماموں جب بھی پاکستان آتے تھے ان کے گھر ضرور آتے۔ ان کا ہنستا مسکراتا خوش باش چہرہ اور خوشحال حلیہ انہیں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ثابت کرتا۔ نور محمد کو ان کے خوش قسمت چہرے کے عقب میں جھول نظر آیا۔ وہ اگر یہاں نہ آتا تو کبھی یہ سب جان نہ پاتا۔ میں اولاد سے باز پرس اور سختی کو ہمیشہ غیر انسانی قرار دیتا تھا۔ میں تمہارے ابو کو ظالم قرار دیتا تھا اور برملا اس کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ اولاد پر سختی جائز ہوتی ہے۔ ماموں اب انگلیاں بھی چٹکا رہے تھے۔ نور محمد کا دل چاہا کہ وہ بھی یہی کرنے لگے۔ اسے دکھ ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماموں کبھی اس کے ابو کے رویے کو جائز قرار دیں گے۔ فہیم نعیم کو کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے زندگی اسی طرح لاپرواہی سے دوستوں اور سہیلیوں میں گزر جائے گی اور ان کا باپ محنت کر کے انہیں پالتا رہے گا۔ انہوں نے بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے اکتاہٹ بھرا انداز اپنا لیا۔ نور محمد کو پہلی بار ان کے چہرے اور اپنے ابو کے چہرے میں مماثلت نظر آئی۔ مجھے بیٹوں سے کوئی امید ہے نہ غرض، مگر گڑیا کے لیے پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی ذات ہے، اس کی بہت ذمہ داری ہے مجھ پر۔ اس کی شادی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں گا، ورنہ شاید اولاد کا دکھ مجھے مرنے بھی نہ دے۔ ماموں جذباتیت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ نور محمد کو ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں ماموں کی بات پر خدا نہ خواستہ بھی کہا، لیکن بآواز بلند وہ ماموں کو کوئی تسلی نہیں دے پایا تھا۔ تم مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، تم سمجھدار ہو، فرما بردار ہو، تمہارے لیے میرے دل میں ایک بہت ہی مخصوص جگہ ہے اور وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماموں بات کرتے ہوئے بہت توقف کر رہے تھے۔ نور محمد واقعی سمجھدار ہوتا یا اس میں کوئی دنیاوی چالاکی ہوتی تو وہ اتنی تمہید کے بعد فوراً سمجھ جاتا، مگر نور محمد کو اتنی سمجھ بوجھ کہاں تھی۔ اس نے منہ اٹھا کر ماموں کو دیکھا اور پھر فوراً سر جھکا لیا۔
اسے تعریف وصول کرنی نہیں آتی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، میرے بیٹے بن کر، یہاں میرے پاس، میرے گھر میں، ہمیشہ۔ نور محمد کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ تو وہ پاکستان سے ہی سوچ کر آیا تھا کہ اسے اب ماموں کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ کبھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم کتنے مہینوں سے یہاں رہ رہے ہو، تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ یہاں سکون ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، دقیانوسیت نہیں ہے، ذہنی آزادی ہے۔ تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے نا؟ تم یہاں مستقل رہنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان کے چہرے کے تاثرات ذرا سی دیر کو بدلے تھے، پھر پرانے سانچے میں ڈھل گئے۔ نور محمد نے سر ہلایا۔ ماموں نے گہری سانس بھری۔ وہ چاہتے تھے کہ نور محمد کو اب بات سمجھ میں آ ہی جائے، لیکن وہ شاید ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نور محمد ان کی اتنی لمبی چوڑی تمہید و تفصیل کے بعد بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ نور محمد، انہوں نے بہت آس میں گھر کر اس کا ہاتھ تھاما، میری گڑیا سے شادی کر لو۔ نور محمد کو جھٹکا لگا۔ شادی؟ اس نے چت لیٹے ہوئے چھت کو تکتے ہوئے دل میں دہرایا تھا۔ اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ابھی اتنا بڑا ہی کب ہوا تھا کہ ایسی باتیں سوچ سکتا؟ اس کی ذہنی عمر تو ابھی تک 13-14 کے ہندسے پر جم کر کھڑی تھی، اسی لیے اس کے دل میں شادی کے نام پر کوئی ہلچل مچی، نہ کوئی خوش کن خیال جاگا۔ گڑیا سے شادی؟ اس نے کروٹ بدلی۔ گڑیا عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی اور دیکھنے میں فربا مگر خوبصورت تھی، لیکن نور محمد کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت بد زبان اور غسیلی تھی۔ نور محمد کے سامنے کئی بار اس کی اور مومانی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جبکہ نور محمد کو تو وہ مخاطب کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ ماموں کے بیٹے بھی اسے بہت کم ہی مخاطب کرتے تھے، لیکن ان کے انداز میں اس کے لیے تمسخر اور حقارت کے بجائے لا تعلقی ہوتی تھی، جبکہ گڑیا کی آنکھیں ان سب جذبات کا جوس اس پر انڈیلتی محسوس ہوتی۔ نور محمد نے گڑیا کے چہرے کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خوبصورت تو تھی، وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی تب بھی شاید نور محمد اس کے بارے میں اس رات ضرور سوچتا، کیونکہ گڑیا وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی کا باقاعدہ ذکر چلا تھا۔ وہ اتنا معصوم، اتنا سادہ دل انسان تھا کہ اسے گڑیا کے وجود میں یکدم ہی ایک مہربان دوست کی جھلک نظر آئی۔ میری شادی؟ وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے دل میں اندر ہی اندر کہیں ہلکی سی گھنٹی بجی ہے۔ اس کے ماموں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے سامنے یہ ذکر پہلی بار چلا تھا، کسی نے اس کے سامنے یہ بات پہلی بار کی تھی۔ اسے اچھا لگا، یہ تو خوشی کی بات تھی۔ اسے بالآخر ایک جیون ساتھی مل جاتا جو اس کے سارے دکھ سن کر سمیٹ لیتا۔ اسے واقعی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے مسکرایا۔ اس رات وہ بہت دیر تک گڑیا کے متعلق سوچتا رہا۔ ایک جوان لڑکے کے لیے یہ بہت فطری سی بات تھی۔ اسے یہ سب بہت خوش کن لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں بھی کچھ نارمل ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ماموں کو پہلے ہی آپ کی مرضی کہہ کر گرین سگنل دے دیا تھا، اسی لیے اس رات ایک نئی زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے وہ کافی مطمئن، میٹھی اور پرسکون نیند سویا تھا۔ میں اس گھگو گھوڑے سے شادی نہیں کروں گی، گڑیا کی چلاتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنے لیے چیز آملیٹ بنا کر ابھی ٹیبل کے گرد بیٹھا ہی تھا کہ ماموں کے کمرے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ آہستہ بولو، وہ باہر کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ماموں کی آواز تھی۔ نور محمد کو جذباتی دھچکا سا لگا، وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں کیوں آہستہ بولوں؟ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔
और आहिस्ता किसके लिए बोलूं? उस मजाहिया इलेक्ट्रिक खिलौने के लिए जो बोलता है ना सुनता है, सिर्फ मुंह ऊपर किए सबको हवन्नकों की तरह देखता रहता है। आपका दिमाग चल गया है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। वो पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में बोली थी। नूर मोहम्मद ने हाथ में पकड़ी ब्रेड के स्लाइस को प्लेट में रख दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गुड़िया नहीं मानेगी, ये कब सुनती है किसी की। मुमानी की लाचार सी आवाज आई थी, जिसके बाद मामू की घुरकी सुनाई दी। नूर मोहम्मद ना चाहते हुए भी उनकी बात पर ध्यान देने लगा। इसे सुननी ही पड़ेगी, इसे सोचना चाहिए था। माँ बाप की इज्जत नीलाम करने से पहले इसे भी तो सोचना चाहिए था। इसे नहीं पता था कि जो कालक मैं माँ बाप के मुंह पर मलने जा रही हूँ उसका अंजाम कितना भयानक होगा। अगर ये सब सोच लेती तो मैं ये सब ना सोचता। इसने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये सब सोचूं, और अगर तुम इसकी तरबियत पर ध्यान दे लेती तो ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। मामू की आवाज आहिस्ता और लहजा सख्त और तल्ख था। कम ऑन डैड, इतना मेलोड्रामेटिक मत हो। कुछ नहीं किया मैंने। आप फितरत को टाल नहीं सकते। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बालिग हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। मैं अपनी जिंदगी जिस तरह चाहे गुजार सकती हूँ। मुझे ऐसा करने का पूरा हक है। गुड़िया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने ये सब बातें करते हुए? इतनी बेहया हो चुकी हो तुम, बेगैरत। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दफा हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ दे मारूं। मामू की इतनी ऊंची आवाज नूर मोहम्मद ने पहली बार सुनी थी। उसने प्लेट खसका कर परे की, कुर्सी घसीटी और उठकर बाहर की तरफ भागा ताकि ऊपर जाने के लिए अकबी सीढ़ियां इस्तेमाल कर सके। उसका दिल जरूरत से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था।